فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد وولي والدال عليه والمجازي به والمثيب عنه حمدا يزيد ولا يبيد ولا ينفد جل جلاله وعظم سلطانه وتعالى مكانه وتقدس تسماؤه واتصل آلاؤه ولا يدرك الواصفون صفته ولا تبلغ الأوهام كنها معرفته فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا فمن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صلوات پر محمد وآلہ. معزز و مکرم طلاب کرام و افاضل عظام، سرزمین کربلا، ارض مقدسہ، ارض نینوا اور عالم زر میں کیے ہوئے اس وعدے کی وفا کے لیے ہم سب خاک پر بیٹھے کہ ہماری زندگی، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری جان، سب کے سب فداءً للحسین و اولاد، کہ حسین اور اولاد حسین کے لیے قربان. خدا کی قسم اگرچہ نسلاً بعد نسل، جیلاً بعد جیل یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے، یہ ہماری خاندانی وراثت ہے، لیکن بہرحال یوں ہی ہم تک نہیں پہنچی.
اس لیے کہ عالم زر میں، عالم ارواح میں ہم اس شدید امتحان سے گزرے ہیں کہ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار لیا گیا، رسول کی رسالت کا اقرار لیا گیا، بہت سی زبانیں بولی، لیکن جب ولایت امیر المومنین کی باری آئی تو بہت سی زبانیں خاموش ہو گئی۔ اب وہ زبانیں جو وہاں بولی تھی اقرار ولایت میں، وہ آج تک دنیا میں محبت اہل بیت میں گویا ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ عزاداری، یہ حسین، یہ عزائے حسین، یہ یوں ہی ہم تک نہیں پہنچی۔ وہ جو امتحان ہم نے کامیاب کیا تھا، اور بہرحال پروردگار سے دعا کرنی چاہیے بالخصوص اس عظیم شب میں کہ پروردگار ہم آخری لحظے تک حسین اور اصحاب حسین کی سیرت پر قدم آگے بڑھاتے رہے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ سورہ نساء آیت نمبر 74 کہ جس میں خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، محور جود و سخا، مدبر کائنات، مالک افلاک، مدبر کن، وہ ارشاد فرما رہا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں، سبیل الہی میں چاہیے کہ وہ قتال کرے۔ کون؟ ہر ایک کے لیے، قتال کے لیے نہیں کہا گیا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، وہ لوگ، وہ گروہ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جو اپنی زندگانی دنیا کو فروخت کرتے ہیں آخرت کے عوض میں۔ کتنی بہترین تجارت ہے۔ ہم نے دنیا میں بہت سی گھاٹے کی تجارت اور سودا دیکھا، لیکن ایسی تجارت کہ فانی دنیا کو فروخت کر لے، ابدی حیات کو خرید لے۔ الذین یشرون الحیات الدنیا، یشرون بمعنی یبیعون، یعنی جو بے کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ مقابل میں کیا ہے؟ سودا کیا ہے؟ بالآخرہ، آخرت کے عوض۔ اس کے بعد قرآن نے کہا دیکھیں دو سودا ہے، ایک فانی دنیا کو حیات ابدی کے عوض فروخت کر دینا، کتنا بہترین سودا ہے، کتنی بہترین تجارت ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ قتال کے لیے راہ خدا میں قدم آگے بڑھائیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگانی دنیا کو فروخت کر دیا ہو، اس کے بعد وہ راہ خدا میں آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھ گئے تو اب قرآن یہی نہیں رکا، بلکہ آیت نے آواز دی اس کا دوسرا جز۔ اب جو قتال کے لیے آگے بڑھے، اب دو ہی مرحلہ ہے، دو ہی صورت ہے، دو ہی کیفیت ہے، یقتل او یغلب، یا تو وہ قتل کر دیے جائیں گے یا کفار و مشرکین و منافقین پر غالب آ جائیں گے، یا تو راہ خدا میں نکلنے کے بعد مقتول ہوگے یا غالب بن جاؤ گے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دونوں صورتوں میں ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ عزیزوں، کوئی معمولی اجر نہیں ہے، اگر اجر عظیم ہے تو دینے والا بھی علی العظیم ہے۔ تو اب جو اجر ہے وہ اللہ کے اعتبار سے کہ جو بھی غالب آ گئے، یعنی تم نے قتل کر دیا، مجاہد بنے، غازی بنے، واپس آ گئے میدان جنگ سے فتح و ظفر کے ساتھ، تب بھی ہم تمہیں اجر عظیم دیں گے۔ فیقتل، قتل کر گئے، مقتول مارے گئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جب بھی ہم اجر عظیم سے تمہیں نوازیں گے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ کس کے لیے؟ کہ جو اپنی زندگانی دنیا کو فروخت کرتے ہیں آخرت کے عوض۔ بہترین تجارت،
बेहतरीन सौदा। यानी अल्लाह ने बता दिया कि अगर फानी दुनिया को अबदी हयात के एवज बेचोगे तो हम तुम्हें अजर अजीम से नवाजेंगे। हमने तारीख में कुछ ऐसे बदबख्त इंसान भी देखे कि जो सरदारे जवानाने जन्नत था, वो कह रहा था उमर साद मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मेरे कत्ल से बाज आ जाओ। लेकिन वो कहता है फर्जंदे रसूल रय की हुकूमत को मैं जन्नत के एवज ठुकरा नहीं सकता। यानी पता चला कि जिसने जिंदगानी दुनिया को, अपनी जिंदगानी दुनिया को तरजीह दी आखिरत के एवज, ये लफ्जों को बदल दूं, जिसने अबदी हयात को भेजा चंद रोजा जिंदगी के लिए, न उसे रय की हुकूमत मिली, न उसे इस्लाम मिला, न उसे ईमान मिला। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि सिपह सालार था, जंगजू था, बहादुर था, मगर उस खून ने अपनी सिपह सालारी को छोड़ा, अपनी क़यादत को छोड़ा तो उसे जन्नत भी मिल गई, रज़ाए परवरदिगार भी मिल गई, जन्नत की जमानत भी मिल गई। और इतना बुलंद हो गया कि अब्दे आसी से अलैहिस्सलाम की मंजिलों पर फाइज हो गया। यानी जो अब्दे आसी था, जब उसने जिंदगानी दुनिया को आखिरत के एवज फरोख्त किया तो इतना बुलंद हो गया कि हुसैन ने कहा अब तक तू अब्दे आसी था, मगर ऐ हुर तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। लेकिन जिसने जिंदगानी दुनिया के एवज आखिरत को फरोख्त किया वो पेशरे साथ कल भी लानती था, आखिरत में भी लानती करार पाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम अजर अजीम से नवाजेंगे। अच्छा, दोनों हालत बड़ी कीमती है। क्या? फयुक्तल, मकतूल मारे गए। यानी क्या मतलब? का हम तुम्हें दर्जे शहादत अता करेंगे। अल्लाह अकबर। क्या है दर्जे शहादत का? बस इतना समझ लो, वमन कुतिला फी सबीलिल्लाह, जो भी सबील इलाही में कत्ल कर दिया जाए। बहुत से इस मजमून की आयत हैं कि लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं। क्या है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, यानी शहीद की सारी फजीलतों, अहमियतों, रुतबत इस एक आयत में अल्लाह ने समेट दी। क्या? तमाम अज्र तो दूर की बात, बस इतना समझ लो कि अपने अज़हाने नाकिस में ये गुमान भी न करना कि वो मुर्दा, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने परवरदिगार की बारगाह में जिंदा है और रिस्क को तनावुल करते हैं। रिस्क को तनावुल करना ये जिंदगानी दुनिया और जिंदगी की अलामत है, ये मौत की अलामत नहीं है। यानी अल्लाह ने ज़हन पर कुफ्र लगा दिए कि बस शहीद की अजमत यह है कि गुमान भी न करना कि ये मुर्दा है, बल्कि ये अल्लाह के नजदीक जिंदा है और अल्लाह इनका राज़िक है। अल्लाह सबका राज़िक है, लेकिन जिसे दुनिया और आखिरत में रिस्क दे उसे शहीद कहा जाता है। यानी अल्लाह जिसके रिस्क का जामिन दुनिया में भी हो और हयात अबदी में भी हो, उसे शहीद कहा जाता है। गाजी का गाजी मुजाहिद हो गए, अजर अजीम मिलेगा। लेकिन एक खतरा है का क्या? का अजर अजीम की बका मुनहसिर है कि तुम्हारी हयात का खातिमा बिलखैर हो। वल्ला हमने तारीख में बहुत से सहाबा देखे कि जो रसूल के साथ तो पेश कदम थे, लेकिन इधर रसूल की आंख बंद हुई, वो मुर्तद हो गए। लिहाजा जरूरी है कि हयात का आखिरी लम्हा खैर पर हो, तो फिर जो मुजाहिद का अजर है वो बाकी रहेगा। अगर किसी तरीके से तुमने इर्तिदाद का शिकार करके अपने आप को जाये कर दिया तो वो अजर अजीम भी जाये हो जाएगा। इसीलिए बात रवायात में है कि वादार किया गया, जो मुजाहिद जंग से वापस आया, खुद आप सब उलमा है, बेहतर जानते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना है, कि जिहाद अकबर से, जिहाद असगर से आ गए हो
अलैकुम बेजिहादिल अकबर। अब तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा जिहाद है वो बाकी रह गया। क्या? का जिहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स से जिहाद करते रहो जिंदगी के आखिरी लम्हे। बस मैंने गुफ्तगू मुख्तसर की। लिहाजा शहीद को अल्लाह ने बहुत से रुतबे दिए, शहीद को अल्लाह ने बहुत से मर्तबे दिए। पूरी रवायात का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। शहीद के खून का पहला कतरा जब जमीन पे गिरता है तो उसके तमाम गुनाहों का कफारा बनता है। शहीद दुनिया से बाद में जाता है, जन्नत में अपने मनाजिल का मुशाहिदा पहले करता है। शहीद के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। शहीद का दर्जा अल्लाह की नजर में अजीम है। शहीद वो है कि जिस पर मलाइका इफ्तिखार करते हैं। शहीद वो है कि जिसकी शहादत की तमन्ना अंबिया और मुरसलीन भी करते हैं। शहादत उस रुतबे का नाम है, शहादत उस मनसब का नाम है। बस मैंने गुफ्तगू मुकम्मल की तमहीदी, थोड़ा सा मुतवज्जे रहिएगा। गुफ्तगू सारी मुर्तबित है एक दूसरे से। हमारे और आपके आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और खुद बिरादराने अहले सुन्नत के नजदीक भी ये रवायात सही उस सनद है, और अलग अलग किताबों में थोड़े से मतन के इख्तिलाफ के साथ ये दर्ज हुई। क्या है? हमारे यहाँ भी मौजूद है। आवाज़ रसूल आई। अब पस मंजर आपके सामने है कि जन्नत में जाना कोई आसान काम नहीं है। इस दारे फानी से गुजर कर, पुले सिरात से अबूर करके, हिसाबात देकर, मीजान को सही और सालिम अबूर करके, तब कहीं परवाने जन्नत मिलेगा। यानी जन्नत में पहुंचना, यानी खुद हिसाब किताब, एक इंसान इतनी देर तक खड़ा रहेगा कि पूरा बदन उसका पसीने में डूबा हुआ होगा। यानी ये तमाम मशाकिल और मराहिल तय करके अब वो जन्नत की नेमतों की तरफ बढ़ेगा। अब जरा सोचे कि जो इतनी मशक्कत करके, इतना लंबा तवक्कुफ करके जब जन्नत तक पहुंचेगा तो उसकी सुरात क्या होगी, उसका आलम क्या होगा। बस अब तो जन्नत से वापस नहीं जाएंगे, अब जन्नत में मुकफ्फल होकर रह जाएंगे। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो रहे। सलवात पढ़े दोनों बड़ा से। बहरहाल मुसलसल इबादत करते हुए मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी समातों पर इत्तिकाल करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक सलवात पढ़े बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले। क्या आवाज़ रसूल आई? मा मिन अहदिन यदखुलुल जन्ना, कोई एक ऐसा मोमिन नहीं है कि जो जन्नत में दाखिल हो, व अहब्बा अन यरजिआ इला दुनिया, और वो ये पसंद करे कि जन्नत में दाखिल होने के बाद वापस दुनिया में पलटाया जाए। मैंने आप सामने अर्ज किया, सारे मनाजिल आपके सामने, इतनी मशक्कत के बावजूद बाब जन्नत तक पहुंचा है, और अल्लाह के रसूल ने कानून बना दिया, कोई एक मोमिन ऐसा नहीं होगा। मा मिन अहदिन, यानी उमूमियत है। मा मिन अहदिन नकरा, मा मिन अहदिन यदखुलुल जन्ना व हुवा अहब्बा अन यरजा इला दुनिया इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के। यानी कोई मोमिन जन्नत में जाने के बाद जन्नत से वापस दुनिया की तमन्ना नहीं करेगा, सिवाय शहीद के। अच्छा, ये शहीद भी क्यों भाई? तुमने जख्म खाए हैं, तीरों कबर को अपने सीने पर रोका है, राह खुदा में कत्ल किए गए हो, कितनी अजियत हुई होगी, जन्नत तक पहुंच गए, वापस तमन्ना क्यों कर रहे जाने की? सुनिएगा रवायत के फिक्र खुदा की कसम। इल्ला शहीद वहुआ ये तमन्ना अन यरजिआ इला दुनिया, शहीद ये तमन्ना करेगा कि वो वापस दुनिया में पलटाया जाए। क्यों? लियुक्तल फी सबीलिल्लाह अशरा मर्रात,
تاکہ وہ دنیا میں آنے کے بعد راہ خدا میں ایک بار نہیں 10 بار قتل کیا جائے. کیوں؟ کہ لما یرونا من الکرامت، جو اللہ نے شہید کے لیے کرامت رکھی ہے اسے دیکھنے کے بعد وہ تمنا کریں گے واپس دنیا میں جائے تاکہ 10 بار قتل کر دیے جائے، تاکہ اللہ وہ کرامت انہیں عطا کرے. یہ شہداء کا مقام تھا. ہماری جان قربان اصحاب حسین پر ایک مرتبہ ایک صحابی کہتا ہے یبن رسول اللہ لبدت اقتل ثم احیا ثم انشر ثم اضر حتی یفعل بی 70 مرتا. اے فرزند رسول، ہمیں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلا دیا جائے، ہماری راک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، 70 مرتبہ قتل کیا جائے تو ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے. خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. وَإِنَّمَا قَتْلَةٌ وَاحِدَةٌ. اے فرزند رسول، یہ تو ایک قتل ہے، آپ ایک قتل سے ہمیں روک رہے ہیں. ارے 70 مرتبہ ہمیں زندہ کیا جائے، 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے. خدا کی قسم اصحاب حسینی کا جملہ بڑا معرفت شناس جملہ ہے. یہ تو ایک صحابی کا جملہ تھا. ایک مرتبہ جب تاریخ میں جب مقتل میں نے دیکھا بریر آگے بڑھے، کہا فرزند رسول آپ کو پتا ہے بریر کی تمنا کیا ہے؟ کہا تمنا بیان کرو. کہا لبدت قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت حتی اقتل بألف. میں ایک بار نہیں 1000 بار آپ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تب بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا. یعنی وہ عام شہداء ہے جو کرامت دیکھ کر دنیا میں آنے کی تمنا کرے. وہ شہدائے کربلا ہے جو بغیر دیکھے اپنی جان کو 1000 بار فرزند رسول پہ قربان کرتے لوگ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لہذا اگر قتل کر دیے گئے تو بھی شہادت کا درجہ، غالب آ گئے مجاہد بن جاؤ گے، ہم تمہیں اجر عظیم عطا کریں گے. یہ شہادت اس رتبے کا نام ہے، اس منصب کا نام ہے کہ ہر نبی نے اس کی تمنا کی ہے. عزیزو، خود روایات میں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال ابھی دوا کھا کے آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ دعا کریے گا تو پڑھ سکیں. کہا شہادت کی معراج یہ ہے کہ شہید کو اللہ نے جو اجر عظیم عطا کیا ہے. شہید وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. شہید وہ ہے کہ جسے اللہ خود جنت میں داخل کرتا ہے. شہید وہ ہے کہ جسے جنت میں اس کے منازل دکھائے جاتے ہیں. یعنی کائنات میں اگر شہادت کی فضیلت دیکھیں تو ہمیں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نظر آئی. امام فرماتے ہیں فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے. یعنی تم نے نماز پڑھی، یعنی اس کا ماحصل یہ ہوا، یہ نہ سمجھنا کہ سب سے بڑی نیکی انجام دی، اس سے بھی بڑی ایک نیکی ہے. تم نے خیرات کی، یہ نہ سمجھنا کہ سب سے عظیم نیکی کو انجام دیا ہے، اس سے اوپر نیکی ہے. یعنی ہر عمل خیر سے بڑا ایک عمل خیر ہے. فوق کل بر بر، ہر بر کے اوپر ایک بر ہے. یعنی ہر نیک عمل سے بڑا ایک نیک عمل ہے، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے. مولا پھر نیکیاں تمام کہاں ہوتی ہیں؟ صادق آل محمد کی آواز آئی فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے، جیسے ہی شہادت کا درجہ ملا اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اب اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہے، اب اس
سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کائنات کی تمام نیکیاں جہاں پر رش کرے اسے درجہ شہادت کہا جاتا ہے، یعنی تمام نیکیاں جس پر رش کرے انہیں شہداء کہا جاتا ہے۔ والشہداء یغبطونہم بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، اور جس کی منزلت کی تمام شہداء تمنا کرے اسے ابو الفضل العباس کہا جاتا۔ یغبطون بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، شہادت عظیم مرتبہ، شہادت عظیم نعمت، لیکن تمام شہداء جس شہید کی عظمت اور اس کی منزلت کی تمنا کرے، خدا کی قسم اس ابو الفضل العباس کی اہمیت کیا ہوگی کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ تو عزیزان محترم، جب عام شہداء کی یہ منزل ہے تو شہداء کربلا کی کیا منزل ہوگی؟ تو جب شہداء کی عظمت سمجھ گئے تو ہم ذرا سوچو جو سید الشہداء ہو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی منزلت کیا ہوگی۔ عزیزو، شہداء کربلا کو میں نے شہداء سے الگ کیوں کیا، اس کی دلیل ہے۔ یقیناً بدر کے شہداء ہیں، جنگ احد کے شہداء ہیں، جنگ حنین اور تمام جو اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ ہے، شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ جتنی نیکیاں شہید کے لیے ذخیرہ ہیں وہ سب ملیں گے، لیکن شہداء کربلا اس سے مستثنا ہے، یعنی ان کے اجر میں شریک تو ضرور ہے مگر شہداء کربلا کے اجر میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ متوجہ رہیے گا، ہمارے اور آپ کے پہلے امام غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا جنگ صفین کے لیے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی سرزمین کربلا سے گزرے، ایک مرتبہ مولا نے جب ایک منزل کو دیکھا، ایک مقام کو دیکھا، بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا اور تاریخی جملہ کہا، مصارع عشاق شہداء، یہ ان عاشقین کا مزار ہے کہ جو شہداء ہیں۔ یہاں تک کہ جملہ پہنچ گیا، آگے کا جملہ سنیے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی جیسا باب مدینۃ العلم کہہ رہا ہے، علی جیسا اول المظلوم کہہ رہا ہے۔ یا لفظوں کو بدل دوں، ایک معصوم غیر معصوم کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ مصارع عشاق شہداء لا یسبقہم من کانا قبلہم، جو ان سے پہلے شہداء گزرے ہیں نہ وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، ولا یلحقہم من بعدہم، جو ان کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں نہ وہ ان کی عظمت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! نہیں عزیزو، آپ نے تصور نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں دی، یعنی امام معصوم غیر معصوم کے لیے کہہ رہا ہے لا یسبقہم من کان قبلہم ولا یلحقہم من بعدہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں اوصیاء بھی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، وہ نبوت کا مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، میں اپنے جملے کا ضامن ہوں، خود وہ شہادت کی عظمت اور وہ مرتبہ جو شہداء کربلا کا ہے۔ جناب زکریا نبی شہید ہیں، جناب یحییٰ نبی شہید ہیں، بہت سے انبیاء شہداء کی فہرست میں ہیں۔ اگر استثناء ہوتا تو مولا کائنات مستثنیٰ کرتے، مگر کیا کہا؟ من، آپ بہتر جانتے ہیں، ذوی العقول کے لیے ہے، لا یسبقہم، ان شہداء کربلا کی طرف سبقت نہیں کر سکتے۔ کون؟ من کانا قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ولا یلحقہم، نہ ان سے ملحق ہو سکتے۔ کون؟ من بعدہم، جو بعد میں آنے والے ہیں۔ یعنی شہداء کربلا کی عظمت وہ ہے کہ نہ گزشتہ شہداء پہنچ سکتے ہیں نہ آنے والے شہداء پہنچ سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر معصوم ہو کر اتنی بڑی فضیلت، اگر ان کی فضیلت کم نہ ہوتی تو امام صادق اپنی عصمت سمیت کبھی یہ نہ کہتے بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي تِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ۔
اور جا کر وسائل الشیعہ دیکھیے گا، کسی غیر معصوم کے لیے بے ابی انتم و امی کہنا مکروہ ہے، کراہیت ہے۔ امام معصوم کہہ رہا ہے اے شہدائے کربلا، آپ پر میری جان فدا ہو۔ یہ ہے مرتبہ شہدائے کربلا کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، قتل کی کر دیا جائے یا غالب آ جائے، دیکھیں یقتل اور یغلب دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے قتل اور ایک ہے غلبہ۔ اگر قتل ہو گئے تو درجہ شہادت تک پہنچ جاؤ گے، غالب آ گئے تو غازی بن جاؤ گے، مجاہد بن جاؤ گے، تب بھی اجر عظیم ملے گا۔ یعنی دونوں الگ الگ چیزیں۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ بڑی مشقت والی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم ہے، اسباب بھی کم ہے، لیکن نصرت الہی ان کے شامل حال ہوئی اور یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ کچھ شہید ہوئے، جنگ احد میں بھی کچھ شہید ہوئے، خود سید الشہداء جناب حمزہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ کا جنگ احد کا نتیجہ کیا تھا؟ کا جنگ احد اسلام اور مسلمانوں کی جیت پر ختم ہوئی، یعنی مسلمان جیت گئے، اسلام سرفراز ہو گیا۔ لیکن عزیزو، اب تک جو اسلامی جنگیں ہوتی رہی اس میں جو قتل ہو گیا وہ شہید کہلایا، لیکن جو مجاہد بچ گئے وہ غازی کہلائے۔ تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ یعنی جنگ بدر سے لے کر، یہ تھوڑا سا اور آپ کے ذہن کو وادار کر دیں، یعنی تاریخ بشریت میں جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اب تک یہ رواج تھا کہ جو قتل کر دیا گیا وہ شہید ہو گیا، فاتح وہ کہلایا جو زندہ تھا۔ اگرچہ خون شہداء تمہید فتح تو بنا، مگر شہداء فاتح نہ کہلا سکے۔ خون شہداء، دماء شہداء اب تک تمہید فتح بنا مگر فتح نہ بن سکا، شہداء فاتح نہ کہلا سکے، مگر عصر عاشور سرزمین کربلا پر ذات سرکار سید الشہداء وہ تھی کہ آئین شہادت ہی آئین فتح بن گئی۔ ایک ہی وقت میں شہید بھی ہے، فاتح بھی ہے، یعنی ذات سید الشہداء شہادت الشہداء تمہید فتح بنی، لیکن شہادت سید الشہداء عین فتح کہلائی۔ اس لیے کہ جو خود شہادت سے جو شہید ہو کے فاتح بن جائے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ یقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اور عزیزو، خود یہ فتح غلبہ جو بھی جنگ ختم ہوتی ہے فوراً تصور ہوتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، واقعہ کربلا تمام ہوا، یہ قافلہ واپس مدینے آ گیا۔ چوتھے امام تشریف فرمائے کہ ایک مرتبہ اسی اسنا میں عبداللہ ابن طلحہ وہ آتا ہے، اور آنے کے ابراہیم ابن عبداللہ ابن طلحہ وہ خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے، سوال کرتا ہے، فرزند رسول واقعہ کربلا تمام ہو گئے، آپ کے بابا ان کے انصار سب شہید کر دیے گئے، یبن رسول اللہ من الغالب، غلبہ کس کو ہوا، جیتا کون، غالب کون ہوا؟ امام چاہتے تو اسی وقت اس کی زبان پر تالے لگا دیتے،
مگر شاید قیامت تک کے لیے بنی امیہ کی نسلوں کو یہ جواب دینا تھا کہ امام نے جیسے ہی اس نے امام سے یہ سوال کیا یبن رسول اللہ من الغالب، اے فرزند رسول کون جیتا کون ہارا، غلبہ کس کا ہوا، شکست کس کی ہوئی؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے اپنی طاقت کو سمیٹا، پیشانی پہ بل آئے، اس کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا فَإِذَا حَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّن وَأَقِمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے، اقامت کرے، فَتَعْرِفُ الْغَالِبَ، تو خود جان جائے گا غالب کون ہے مغلوب کون ہے۔ یعنی امام نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، یہ اذانیں صرف اذانیں نہیں ہے، اعلان فتح حسین ہے، یہ اعلان فتح حسین ہے۔ جب جب اذانیں گونجتی رہے گی، صدائے تکبیر بلند ہوتی رہے گی، سمجھ لینا حسین غالب بھی ہے، حسین فاتح بھی ہے۔ اور یہ فیصلہ خود دربار شام میں دربار یزید میں سید سجاد نے کہہ دیا کہ مؤذن کو روک کے یزید سے پوچھا تھا، یزید یہ بتا کس کے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا ہے، اگر میرے جد کا نام ہے تو یہ بتا تو نے ان کی ذریت کو قتل کیوں کیا؟ یعنی غلبہ شہادت جب ایک ذات میں مجسم ہو جاتی ہے تو اسے حسین ابن علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم عظیم منزلت ہے شہادت کی، عظیم رتبہ ہے، اور تمام شہداء میں شہدائے کربلا کا جو مقام ہے خدا کی قسم شب عاشور ہے۔ ذرا تصور کیجئے یہ شب عاشور ان شہدائے کربلا کے لیے کیسے تھی، سنیں گے کہ ایک مرتبہ مولائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو تمام اصحاب ہیں جمع کیا، آپ کے سامنے سارے خطبے امام کے موجود ہیں، بس فضائل کے چند جملے، اس میں مصائب بھی ہیں فضائل بھی ہیں، فضیلت کے عنوان سے بھی اور انشاءاللہ آگے مصیبت کے عنوان سے بھی عرض کرنا ہے، چونکہ شب عاشور ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اصحاب حسینی کا تذکرہ ہو۔ کیا شجاعت ہے خدا کی قسم، سنیں گے جناب بریل ان کا الگ مقام ہے، جناب سعید ان کی الگ عظمت ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جیسے ہی جناب بریل آئے ہیں تو ایک مرتبہ دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ لا تبرزونا الی قتالہ، جیسے ہی مولا کا یہ صحابی خیمے سے باہر نکلا ہے میدان جنگ کے لیے تو فوراً دشمن کے ایک سپاہی نے جیسے ہی آتا ہوا دیکھا اس صحابی کو، چیخ کے کہتا ہے کہ کوئی ایک اس کے قتال کے لیے آگے نہ بڑھنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں ھذا اسد الاسود، یہ کوئی عام مجاہد نہیں ہے، یہ شیروں کا شیر ہے۔ بھائی اپنی زبان سے اپنی فضیلت میں پہاڑی بکریاں کہنا اور ہے، دشمن کی زبان سے شیروں کا شیر کہلانا اور ہے۔ یعنی ہم نے بہت سے صحابہ دیکھے، انہیں فخر اس بات پہ تھا کہ ہم پہاڑوں پر ایسے بلند ہو رہے تھے جیسے پہاڑی بکریاں اچھلتی ہے، مگر والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا کلمہ دشمن پڑھتا نظر آئے۔ کا سب کے مقابلے میں جانا، اگر اس کے مقابلے میں جاؤ گے تو یہ شیر غزل پر کی طرح تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ ھذا اسد الاسود، یہ شیروں کا شیر ہے۔ اس کے بعد سنیں گے جیسے ہی بریر میدان قتال میں آئے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ اس صحابی نے آواز دی اما فیکم رجال، اما فیکم رجال، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ سنیں گے عمر سعد کہتا ہے کہ دیکھو قریب نہ جانا، دور سے پتھروں سے وار کرو۔
کا جیسے ہی صحابی پر پتھر آئے ہیں نا، ایک مرتبہ زرہ کو نکالا ہے اور نکال کر پھینک دیا، اور فوجوں پر ایسے ٹوٹے کہ 200 کو فنار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ واپس خیمے میں آئے، کیا کیا؟ کا خیمے میں آنے کے بعد تلوار کو پھینک دیا، نیزے کو رکھ دیا، اسباب جنگی کو رکھ دیا، اور ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی، جو اس میں لفظ ہے کہ ایک ٹکڑا تلوار کا ایک حصہ اسے اٹھایا، اور ایسے ہی دوڑتے ہوئے میدان کی طرف جانے لگے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اے صحابی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میدان قتال گرم ہے اور تم اس طریقے سے جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ یہ صحابی چیخ کے کہتا ہے، حب الحسین جنننی، حسین کی محبت نے مجھے مجنون بنا دیا ہے، مجھے جنون کی کیفیت میں لا دیا ہے۔ اب تیریں ہوں گی مگر برے کا سینہ استقبال کرے گا۔ ارے ڈرتے وہ ہیں جنہیں اپنی حیات سے پیار ہو، جنہوں نے اپنی حیات کو حسین سے منسلک کر دیا ہے، نہ وہ تیروں سے خوف زدہ ہے نہ تلواروں سے خوف۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ اچھا ایک صحابی اور، بس میں جلدی جلدی دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ تنہائی میں کوئی نہیں ہے، مولا کہتے ہیں یہ دو پہاڑ کے درمیان جو جگہ دیکھ رہے ہو، کوئی اور صحابی نہیں ہے، صرف امام حسین السلام ہے اور نافع ابن ہلال۔ فَأَخَذَ الْأَيْسَرَ، بایاں بازو پکڑا نافع کا، اور کہتے ہیں یا نافع هَذِهِ اللَّيْلِ غشت، کہ یہ رات کی تاریکی ہے، اما تنجو نفسک بہذا طریق، اے نافع کیا تم اپنی جان کو نہیں بچانا چاہو گے؟ یہ پہاڑوں کے درمیان سے جو راستہ ہے اس سے نکل جاؤ۔ کوئی اور صحابی نہیں ہے، صرف نافع۔ خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو اصحاب باوفا پر۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ نافع کہتے ہیں، یبن رسول اللہ ھذا سیفی بألف، یہ میری تلوار 1000 دینار کی ہے، وفرسی بمثلھا، اور میرا گھوڑا بھی 1000 دینار کا ہے۔ اپنے لفظوں میں کہہ دوں، مولا یہ 2000 دینار کیا ایسے ہی ہم نے فرار کرنے کے لیے خرچ کیا تھا؟ میں کہوں گا اے نافع، تم نے 1000 دینار میں اگر تلوار لی، گھوڑا لیا، تو تم چاہتے ہو کہ اس کی قیمت کو ادا کروں؟ ارے ہم نے تاریخ اسلام میں ایسے ایسے سورما دیکھے جنگ میں جن کی تلوار کبھی میام سے باہر نہ آئی اور جن کا گھوڑا کبھی میدان میں ٹکا ہی نہیں۔ اے نافع، حسین کہہ رہے چلے جاؤ، خدا کی قسم جملہ کہہ دوں، معرفت کا جملہ ہے، اصحاب کی اہمیت و عظمت دیکھے کہ خدا کی قسم اگر اصحاب حسین نہ ہوتے تو لفظ صحابی سے اعتبار اٹھ جاتا۔ عزیزو، یہ ہے اصحاب حسین، یہ ہے اصحاب باوفا۔ اچھا عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے سب کو جمع کیا، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ صلوات۔ سنیے گا بس آخری بات، امام نے جمع کیا، امتحان ہو گئے، سارے اصحاب نے اپنی اپنی کیفیت بتا دی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا۔ امام نے کہا ارفعوا رؤوسکم،
اپنے سروں کو ذرا بلند کرو. کہ جیسے ہی اصحاب نے اپنے سر کو بلند کیا تو شفا لہم الغطا، ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے. اب ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاذا منزلک یا فلان، ہاذا منزلک یا فلان، ہاذا منزلک یا فلان، فکل واحد یرا منازلہم والحور تشتاق الیہم. ہر ایک نے جب نظر اٹھائی کیا دیکھا، کہیں حبیب کا محل ہے، کہیں زہیر کا محل ہے، کہیں پر قاسم کا محل ہے. ایک مرتبہ ہر ایک دیکھ رہا ہے حوریں ان کی مشتاق ہیں، غلمان ان کے مشتاق ہیں. نہیں عزیزو، قرآن نے کہا ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوی دکھایا، ہم نے ابراہیم کو ملکوت کی سیر کروائی، مگر کیا کہنا فخر ابراہیم حسین ابن علی کا کہ جو ان کی رکعت سے منسلک ہو گیا وہ اتنا بلند ہو گیا کہ آنکھوں سے حجابات ہٹ گئے. اب وہ دنیا میں رہتے جنت کا مشاہدہ کر رہا ہے، نہیں میں جنت کو محسوس کر رہا. یہ ہے حسین ابن علی کے صحابی کی عظمت. کیا کہا، اتنی بڑی منزلت، اتنا بڑا وقار. کیا ہے، لا یسبقہم من کان قبلہم ولا یلحقہم من بعدہم. امام صادق کیا کہہ رہے ہیں، زبان عصمت کہہ رہی ہے بے ابی انتم و امی، اے اصحاب باوفا آپ پر مجھ امام صادق کے ماں باپ قربان ہو جائے. تم آپ پاک ہوئے، وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور وہ زمین پاک ہو گئی جس میں آپ مدفون ہو گئے. وفزتم فوزا عظیما، اپنی زبان سے کامیابی کی سند دلوانا اور ہوتا ہے، لسان معصوم سے فوز عظیم تک پہنچنا اصحاب حسین کی منزل. فزتم فوزا عظیما، یعنی اتنا بڑا وقار، اتنی بڑی مرتبت، اتنی بڑی عظمت. اے مولا ہمارا کیا قصور تھا، زمانے نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا، لیکن تمنا تھی کہ اگر کربلا میں ہوتے تو ضرور اس رتبے تک پہنچتے. مولا ہمارے لیے کوئی چارہ ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے. ایک مرتبہ آواز امام صادق آئی، سنو میں بتاتا ہوں، اگرچہ تم کربلا میں نہیں تھے، اصحاب حسینی تک پہنچنا ہے تو یاد رکھنا، من باتا منکم لیلۃ عاشورا فی ارض کربلا لقی اللہ کانہ قتل معہ فی اسرہ. جو شب عاشور حسین کی زری تک پہنچے گا، قبر حسین تک پہنچے گا، وہ قیامت میں ایسے پہنچے گا جیسے حسین کے ساتھ شہید ہوا ہو. مولا کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تم شب عاشور کربلا پہنچو، حسین تمہیں لقاء اللہ تک پہنچا دیں گے. تم شب عاشور کربلا پہنچاؤ، تم اپنے نفس کو ذریعہ حسین تک پہنچاؤ، حسین تمہیں مرضی پروردگار تک پہنچائیں گے. اب تم جب اللہ سے ملاقات کرو گے، لقی اللہ ملتخا بدمہ کانہ قتل معہ فی اسرہ. صرف شب عاشور میرے جد کی قبر پر پہنچو گے صدق نیت کے ساتھ. شب عاشور ہے، خدا کی قسم اپنی ماں کے حق میں دعا کیجیے گا. تم اصحاب حسینی کی منزلت تک پہنچو. بولا ٹھیک ہے، جن پر یہ منت ہوئی، جن کو یہ توفیق ہوئی، وہ شب عاشور اس رتبے پہ تو پہنچ گئے، سب آ گئے. لیکن مولا جو دور ہے، جو بعید ہے، جو نہیں آ سکے، جو فقیر ہے، جو غریب ہے، جن کے پاس اسباب سفر نہیں تھا، مولا ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے لیے بھی ایک قانون ہے. مولا جلدی بیان کیجئے. امام رضا نے کہا یبن شبیب ان سرکا ان یقوما لکا مال من استشہدا مال حسین. تم چاہتے ہو اصحاب حسین کا ثواب ملے، فقل متا ما ذکرتہ، جب جب یاد کرو تو یہ جملہ کہو، یا لیتنی کنت معہم فافوزا فوزا عظیما. تم ان سے ملنے کی تمنا کرو، اللہ تمہیں ان سے ملا دے گا، ان کا ثواب بھی دے گا، ان کی منزلت. لہذا شب عاشور تم کربلا میں پہنچو
حسین تمہیں دعا دیں گے، اور یقیناً شب عاشور آ گئی، سنیں گے خدا کی قسم۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا، جو حسینی زمین پہ اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا۔ جب بجھایا چراغوں کو شبیر میں حشر تک سارا منظر عیا ہو گیا، اس اندھیرے میں ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ وہ حبیب جو سن رسیدہ تھے، حبیب نے اپنے آپ کو پٹکے سے باندھا، حبیب نے اپنی بھووں کو سیدھی کی، کہیں مولا یہ نہ سمجھے کہ حبیب تو بوڑھا ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ اصحاب حسینی ہے، یہ انصار حسینی ہے، جن کے لیے رسول نے بھی دعا کی ہے، جن کے لیے ائمہ نے بھی دعا کی ہے۔ لو عزادارو، شب عاشور آ گئی، ارض مقدس ہے کربلا، وہ پاک و پاکیزہ سرزمین، شب عاشور۔ یہ شب عاشور وہ شب ہے، قیامت کی شب ہے، خدا کی قسم سے۔ ان الحسین یتفقد الخیام، میرا مولا مظلوم کربلا سارے خیموں کا جائزہ لے۔ جملہ سنیں گے؟ ایک مرتبہ نافع ابن ہلال، وہ صحابی بڑا بابصیرت صحابی، کیا دیکھا رات کی تاریکی ہے، میرا مولا مظلوم کربلا مقتل کی طرف جا رہا۔ ایک مرتبہ نافع پیچھے پیچھے چلے، اب جیسے ہی امام نے قدموں کی آہٹ محسوس کی، کہا من حل انت نافع، کہا بلا ابن رسول اللہ، فرزند رسول نافع، کہا نافع کیوں تم اس تاریکی میں میرے پیچھے پیچھے آ رہے؟ سنیں گے؟ نافع کہتے ہیں فرزند رسول مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو یکو تنہا پا کر آپ پر حملہ نہ کر دے، مولا اگر ایسا ہو جاتا تو کل روز محشر آپ کے جد کو کیا منہ دکھاتا نہ۔ جزاک اللہ انی خیر الجزا، نافع اللہ تمہیں جزائے خیر دے حسین کی طرف سے۔ نافع آ گئے ہو تو آؤ تمہیں کچھ دکھاتا ہو۔ مولا کیا دکھائیں گے؟ کہا نافع یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں مولا۔ کہا نافع یہاں میرا حبیب پشت فرس سے زمین پہ آئے گا۔ اے نافع وہ مقتل دیکھ رہے ہو نا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا نافع یہاں تم شہید کیے جاؤ گے، آؤ نافع کچھ دکھاتا ہوں۔ نافع یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں مولا۔ نافع میرا کریل جوان سینے پر پرچی کھا کے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، نافع آؤ حسین کے ساتھ چلو۔ اے نافع وہ جو دریا کی ترائی نظر آ رہی ہے نا؟ ہاں مولا۔ اے نافع میرا برابر کا بھیا پاس اپنے بازوؤں کو کٹائے ساحل دریا پہ سو رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ حسین اسی اسنا میں دیکھتے ہیں کہ نافع متوجہ نہیں ہے، نافع کہیں اور متوجہ ہے۔ امام نے کہا نافع میں تجھے خطاب کر رہا ہوں، نافع تمہاری توجہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ نافع تڑپ کے کہتے ہیں اے فرزند رسول، بڑی دیر سے اس نشیب سے ایک بیٹی کے رونے کی آواز آتی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ حسین تڑپ گئے، اے نافع نظروں کو جھکا لے، نہیں ماں فاطمہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدای نواز گریہ پہ رحمت نازل کرے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو شب عاشور آ گئی۔ ایک مرتبہ نافع جب واپس پلٹے ہیں نا، سنیں گے وہ جو میں نے فضائل میں جملہ عرض کیا تھا، نافع سے کہا تھا نافع تنہائی ہے، نافع پہاڑوں کے درمیان سے نکل جاؤ، تو نافع نے کیا معرفت والا جملہ کہا تھا، واپس آئے۔ سکون سے سنیے گا، شب عاشور ہے، اللہ مجھے طاقت دے کہ میں مسائل بیان کر سکوں۔ نافع کہتے ہیں کہ بعد رجوعہ من المقتل دخل الى خیمت زینب،
مظلوم کربلا اپنی بہن زینب کے خیمے میں داخل ہوئی. کہا تھوڑی دیر تو میں نے انتظار کیا, اس کے بعد میں واپس ہونے لگا تو میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی. کہا میرے قدم ابھی پیچھے ہٹے تھے کہ میں نے سنا تقولو زینب بنت علی یا اخی یبن امی یبن امی, اے بھیا, اے میرے بھیا حسین, کل میدان قتال گرم ہوگا. بھیا ایسا نہ ہو کہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر واپس چلے جائے. اے بھیا کہیں ایسا نہ ہو آپ کو نرغے عادہ میں چھوڑ کر یہ صحابہ چلے جائے. خدا کی قسم غضب ہو گیا. نافع نے جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے. کیا دیکھا؟ حبیب بیٹھے ہیں. کہا حبیب تم خیمے میں بیٹھے ہو, ارے علی کی بیٹی ہماری نصرت میں شک ہے. ایک مرتبہ نافع کا جملہ کہیں گے, سنیں گے. نافع کہتے ہیں اے حبیب ایک کام کر سکتے ہو؟ کہا نافع بیان کرو. کہا حبیب تم رئیس الانصار ہو نا, حبیب تم ایک جملہ کہہ دو. کہا کیا؟ کہا تمام انصار سے کہہ دو اپنی وفاداری کا ثبوت زینب کے سامنے دے. میں نے مقتل سے جملہ پڑھا, ذمہ دار ہوں. ایک مرتبہ حبیب آئے, کہا اے انصار حسین, اے علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ اصحاب خیمہ زینب کے پاس آئے اور ایک آواز دی, اے بنت رسول اگر آپ اجازت دے تو جو کل جنگ ہوگی اسی وقت ہم انصار ان فوجوں کا خاتمہ کر کے اپنی جان کو اپنے آپ کے بھیا پر قربان کر. حسین نے دعا دی, حسین نے انہیں واپس کر دیا. آزادارو خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. دوسری روایت مقتل کی کہ جناب زینب کہتی ہیں میں اپنے خیمے سے نکلی, ذرا دیکھو میرا بھیا کہاں ہے, شب عاشور ہے, کربلا میں ہیں آپ. کعب میں پہنچی, وقد افردا لہ الخیمہ, میرے بھیا کے لیے ایک منفرد خیمہ لگا تھا. میں نے کیا دیکھا, وَهُوَ وَحِيدًا يُنَاجِي رَبَّهُ وَيَتْلُو قُرْآنَهُ, میرا بھیا یکو تنہا خیمے میں مناجات الہی میں مصروف ہے, تلاوت قرآن کر رہا ہے. سنیں گے زینب پر ہماری جان قربان, خدا کی قسم کیا ہے عزم زینب, استقلال زینب. سنیں گے آزاداروں. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں میں نے جیسے ہی اپنے بھیا کو تنہا دیکھا میں غیظ و غضب میں واپس پلٹی کہ اپنے بھائیوں کو جمع کروں گی, اپنے بھتیجوں سے کہوں گی تم نے میرے بھیا کو تنہا چھوڑ دیا اس شب میں, شب عاشور میں. کہا میں جلدی سے, جناب زینب کہتی ہے میں تیزی سے, ایک مرتبہ میں تیزی سے آگے بڑھی, عباس کے خیمے پہ پہنچی, چاہتی ہوں خیمے میں داخل ہوں. ایک مرتبہ سمعت ہمہمتن و دمدمتن, میں نے سنا کہ بہت سی آوازیں آ رہی ہیں, بہت شور و غل ہے. اب جو میں نے غور سے سنا, میں نے خیمے کے ایک مرتبہ باب خیمے سے جو نظر کی, کیا دیکھا, تمام میرے بھیا, میرے بھتیجے, میرے بھانجے تشریف فرما ہے. میرا بھیا عباس تلوار پر ٹیک دیے دو زانو بیٹھا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے, یا بنی ہاشم, اے ہاشم کے بیٹوں, اے بنی ہاشم, اے اصحاب حسین, دیکھو کل میدان وغا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اصحاب ہم سے پہلے چلے جائے تاکہ کل امت یہ نہ کہے انہوں نے اہل بیت کو واپس بچا لیا, اصحاب کو قربان کر دیا. کہا پھر کیا, کہا تمہاری رائے کیا ہے. ایک مرتبہ تمام بنی ہاشم کھڑے ہو گئے, تلواروں کو نکالا اور آواز دی جیسا آپ کا حکم ہوگا ہم سب سے پہلے اصحاب سے پہلے جائیں گے. زینب کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں آگے بڑھی, خیمہ حبیب میں پہنچی, عجیب جملہ سنا. میں دروازے پہ تھی, میں نے کیا سنا, حبیب کہہ رہے ہیں اے انصار کہیں ایسا نہ ہو ہم تو رہ جائیں بنی ہاشم قربان ہو جائے, اے اصحاب ایسا نہ ہو وگرنہ قیامت میں کیا ہو. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک ایک بیوی اپنے خیمے میں اپنے بچے کو بلا کے کہہ رہی ہے میرے لال, ایک بیوہ ہے جو کہتی میرے لال قاسم تو یتیم ہے, ایسا نہ ہو تو زندہ رہ جائے حسین کا اکبر شہید ہو جائے. امام آنسوؤں کے ساتھ آگے بڑھے, کیا دیکھا,
لیلا علی اکبر کو اپنے قریب میں بلا کے کہتی میرے لال میں سیدانی نہیں ہوں، اے میرے لال روزے محشر میری لاج اپنی جدہ کے سامنے رکھ لینا، قاسم سے پہلے جانا، ابو الفضل عباس سے پہلے جانا۔ عزادارو ذرا تصور کریے، ایک مرتبہ حسین ایک خیمے سے آگے بڑھے، ایک مرتبہ ایک خیمے میں پہنچے، قیامت کا منظر دیکھا، ایک ماں ہے جو ایک جھولا جھولا رہی ہے، اے میرے لال کل فرما اپنی قربانی پیش کرے گی، اے میرے لال ام لیلا اپنا فتویٰ پیش کرے گی، مگر میرے لال تو اتنا کمسن ہے یہ ماں کیا کرے؟ حسین طرف گئے، اے ام رباب کل اصغر کی قربانی اکبر کے برابر ہوگی۔ وہ منزل آئی، آخری فدا کے لیے آئے، بس حضرت میں نے مصیبت تمام کر دی۔ زینب اپنے ہاتھوں میں ایک ششماہے کو لے کے آئی، مقتل کا جملہ سنیں گے جو میں نے پڑھا ہے، فَإِذَا جَاءَتْ بِطِفْلٍ رَضِيعٍ قد غارت عیناہ من العطش، 6 مہینے کے بچے کو زینب اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئی کہ شدت پیاس کے سبب جس کی آنکھیں چہرے کے اندر چلی گئی تھی، قد غارت عیناہ من العطش۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا یہ بچہ بڑا پیاسا ہے، بھیا میں نے تمام اصحاب کے خیمے میں جائزہ لے لیا، کہیں پر مجھے پانی نہ ملا، اے بھیا لعلہم یرقون لہذا طب، شاید یہ جفاکار امت اس 6 مہینے کے بچے پر رحم کرے، میں نے ساری منزل چھوڑ دی، خدا کی قسم قیامت کا جملہ ہے۔ عزادارو مقتل میں جب حسین گئے ہیں یا ذوالجناح پر سوار ہو کے گئے ہیں یا ناقے پر سوار ہو گئے، خدا کی قسم پہلی منزل ہے میدان کربلا میں، جاء الی المیدان ماشیا علی قدمے، حسین قدموں کے بل پیدل میدان قتال میں آئے۔ سنیں گے جملہ، ایک مرتبہ حسین نے فرفع یداہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کیا تھا؟ کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو پیاس سے جاں بلب تھا۔ خدا کی قسم جملہ کرو سنیں گے اور حسین کی غربت کا اندازہ لگائیے گا۔ ایک جملہ کہا حسین غریب نے، یا قوم قتلتم اصحابی واہل بیتی، تم نے میرے اصحاب کو بھی قتل کر دیا، میرے اہل بیت کو بھی قتل کر دیا، فما عندی سوا هذا الطفل، اب حسین کے دامن میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے عزادارو کوئی غیرت مند انسان اپنے گھر کی بات باہر نہیں بتاتا، کوئی غیور انسان اپنے گھر کے حالات مجمع میں نہیں بتاتا، مگر ہائے غربت حسین ایک مرتبہ جملہ کہا، یا قوم قد جفا لبن امہ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ بس میں نے منزل تمام کی، اس سے زیادہ میری طاقت بھی نہیں ہے، بس عزادارو قیامت کا جملہ سن لینا، خدا کی قسم شب عاشور ہے اور آج 9 محرم، علی اکبر 6 مہینے کے ہو گئے، بعض جگہ تاریخ مخصوص ہے شہادت علی اصغر سے، جناب علی اصغر جو 6 مہینے کے مکمل ہو گئے۔ عزادارو سنیں گے خدا کی قسم، جیسے ہی حسین غریب میدان قتال میں آئے ہیں نا، ایک مرتبہ بعض اشقیاء یہ کہہ رہے تھے اگر بڑوں کا قصور ہے تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، چند پانی کے قطرات دے دے۔ اے عزادارو ذرا تصور سے بتائیے، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے۔ کربلا میں ہر جگہ سبیلے ہیں، اتنا پانی تقسیم ہو رہا ہے، نہر فرات بہ رہی تھی اس زمانے میں، 6 مہینے کے بچے کی پیاس کا مطالبہ کریم ابن کریم حسین کر رہا تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے سیراب کر دو۔ خدا کی قسم سنیں گے، جب
फौजों में तलातुम मच गया ना, एक मरतबा उमर साद ने आवाज दी, आईना हुरमला इख्ता निजाल कौम, हुरमुला कहाँ है, कौम के इख्तिलाफ को खत्म कर दे। जुमला सुनेंगे, दुश्मन कहता है, कातिल कहता है कि मैंने क्या जुल्म ढाया, हुरमुला कहता है कि फ़अख़ज़्तु सहमा वजअलतु फी कबदिल क़ौसे ज़ाता सलासते अशहुब, मैंने 3 फल का तीर निकाला, चिल्ले कमान में जोड़ा। कयामत का जुमला सुनेंगे। हुरमुला कहता है व अना अतअम्मल इला हाज़ा तिफ़ अन्ना अर्मी है हाज़ा सहम, मैं बहुत देर से गौर कर रहा था, 6 महीने का बच्चा है, मैं ये तीर चलाऊं तो कहां चलाऊं। आईना उर्मी हादत सहब का इसी असना में इदा हब्बत रीहुन, एक तेज आंधी चली, फनज़अतिल बुरका अन वजहि रज़ी, एक मर्तबा चेहरे से नकाब हट गया। अब जो मैंने देखा, तलमा रकबत हूँ कल फिज़्ज़ते, उसकी गर्दन चांदी के मिस्ल चमक रही थी। कहा जैसे ही मैंने ये देखा, एक मर्तबा फ़अख़ज़्तु सहमा फ़ज़बहतहु मिनल वरीद इलल वरीद, मैंने तीर चलाया, अरे वरीद से वरीद तक, एक कान से दूसरे कान। अरे अज़ादारों, करबला का पहला शहीद है जो खंजर से नहीं तीर से ज़बह हो गया। सुनेंगे बच्चे की कैफियत क्या है। का फहीना अहस्सा हरारत सह में, जैसे ही तीर की गर्मी महसूस किए ना, फरफा यदा हो कल अब, एक मरतबा दोनों नन्हे हाथ बुलंद किए, बाबा के गले में हमाल कर दिए। एक मरतबा एक सकी तड़प के कहता है, अमा रक्का कल्ब का लिहाजा किफ, ए हुरमुला, इस बच्चे के लिए तेरा दिल नर्म नहीं हुआ। हुरमुला कहता है, नाम रक्का कल्बी, मेरा दिल नर्म हुआ। का कब नर्म हुआ? का जब मैंने देखा कि ये बच्चा उग़मिया आले है मिन शिद्दतिल आतश, ये शिद्दत प्यास से बेहोश था। एक मर्तबा तारीख का जुमला मैंने मजलिस खत्म कर दी। जैसे ही 3 फल का तीर, 6 महीने का बच्चा, तीर का हजम, बच्चे का हजम। अज़ादारों, जब कोई वजनी शय किसी चीज पर रखती है तो वो चीज अपनी जगह से हट जाती है। जैसे ही तीर असगर के गले पे लगा, रवायत के फिक्र है, फन कलब सभी हो आला जदन इमाम, बच्चा बाप के हाथों पे मुनकलिब हो गया। अब ऐसा लग रहा था जरफ रफ बैना यदे, जैसे एक जख्मी परिंदा दोनों परों को हरकत दे रहा हो। एक मर्तबा आज़ादारों पर आखिरी जुमला, अल्लाह जाने कितनी सख्त मुसीबत थी, हुसैन ने किसी को याद न किया। 6 महीने का लाशा है। हुसैन ने गौर से देखा, एक मर्तबा मदीने का रुपया आशूरा जमीअन तंजुर, ए नरेसियों, काश तुम करबला में होते, ए मेरा औला, ए फरजंदे रसूल, ये आजादा आंसुओं का नजरा। माता